بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو فتح مکہ کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ فتح مکہ کا واقعہ کیا تھا، کس طرح رونما ہوا اور آپ وسلم کو کس طرح فتح نصیب ہوئی۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر ارق 22 میں سے بنو خزاعہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ بنو بکر نے قریش مکہ دینے کا اعلان کیا۔ یہ معاہدہ ہوا کہ فریقین 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے، لیکن 18 ماہ بعد بنو بکر اچانک صلح کا معاہدہ توڑتے ہوئے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور حرم کعبہ میں بھی بنو خزاعہ پر لڑائی مسلط کی۔ بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے مدد مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو 3 شرائط پر صلح کا پیغام بھیجا: یا تو بنو خزاعہ کے مقتولین کو دیت ادا کریں، یا معاہدے سے دستبردار ہو جائیں، یا صلح ختم کر کے جنگ کا اعلان کریں۔ قریش مکہ نے جنگ کرنا قبول کیا۔ آخر 8 ہجری 10 رمضان مبارک کو مسلمان تقریباً 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کے نواح میں جا پہنچے۔ مرہ الزخران کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو دایاں حصہ، حضرت زبیر کو بایاں حصہ، حضرت ابو عبیدہ کو پیدل لشکر کا امیر مقرر فرمایا۔ آپ کا پرچم حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے: آج اللہ تعالیٰ کعبہ مقدسہ کو خصوصی عظمت بخشے گا اور آج کعبہ کو نیا غلاف پہنایا جائے گا۔ مختصر جھڑپ کے بعد اسلامی لشکر شہر مکہ میں داخل ہو گیا۔ قریش مکہ میں ابو سفیان، حدیل بن وقار اور حکیم بن حزام جیسے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کی موجودگی کے باوجود صحابہ کرام کو ہدایت جاری فرمائی کہ جو شخص پناہ طلب کرے اسے پناہ دی جائے، عورتوں اور بچوں پر تلواریں نہ اٹھائی جائیں۔ جو بھی شخص حضرت ابو سفیان کے گھر پناہ لے اس کو کچھ بھی نہ کہا جائے، وہ آپ نے اس کو امن کا گھر قرار دے دیا۔ جو ہتھیار ڈال دیں یا اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیں ان سب کے لیے امان ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی عجز و انکساری کے جذبات غالب تھے۔ آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور اونٹنی کے کوہان کو چھو رہا تھا، مطلب آپ کے اندر اتنی زیادہ عاجزی تھی۔ زبان پر سورۃ فاتحہ کی آیات جاری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آج میں تمہارے ساتھ اسی سلوک کا اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: جاؤ، آج تم سب آزاد ہو، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور افو درگزر سے اتنا متاثر ہوئے کہ جوک در جوک مسلمان ہونے لگے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا اور افو درگزر کی شاندار مثال قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جس نے آپ کے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، حندا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کے گھر ہر شخص کو داخل ہونے والے کو پناہ دے دی اور آپ نے اپنے بدترین دشمن، جتنے بھی آپ کے دشمن تھے بدترین تھے، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر ہر ایک کافر اپنی جان بچا رہا تھا کہ آج تو میری خیر نہیں ہے، آج تو میری خیر نہیں ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ خانہ کعبہ کو صاف کر دو۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں لکڑی پکڑی ہوئی تھی اور آپ بتوں کو گراتے جاتے تھے اور آیات کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی 81 آیت، جس کا ترجمہ ہے: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی اور باہر خانہ کعبہ کے نکل کر خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ کے سپرد فرمائی، حجرہ اسود کو بوسہ دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر مردوں اور عورتوں کی بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ کے نتیجے میں قریش کے تمام قبائل نے قبول اسلام کیا اور انہوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی۔ صرف 10 روز میں 2,000 لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دین اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، اہل اسلام اور اسلام کو عظمت اور شان و شوکت ملی۔ دشمنان اسلام کی سازشیں ٹوٹ گئی اور ان کا دم توڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتیں رنگ لائی
اور آج السلام چند دن مکہ میں قیام پذیر رہے اور پھر اس کے بعد آپ نے حضرت عتاب بن اسید کو مکہ مکرمہ کا امیر مقرر فرمایا، اور مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں جو بڑے بڑے بت خانے تھے آج السلام نے ان کو بھی ختم کرنے کے لیے مجاہدین کے دستے دوڑا دیے، اور اس طرح سے مکہ جو ہے فتح ہو گیا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔